ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی سرزمین جہاں ریت کے طوفان تو اٹھتے تھے مگر دلوں میں ہدایت کی ہوا نہیں چلتی تھی۔ ایک ایسی دنیا جہاں طاقت ہی قانون تھی اور کمزور کے لیے کوئی آواز نہیں تھی۔ یہ ہے عرب کی وہ حالت جو اسلام کے آنے سے پہلے تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جسے تاریخ نے دور جاہلیت کا نام دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا تھا عرب میں؟ لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے اور کیوں انسانیت اس قدر گر چکی تھی؟ آئیے آج ہم اس پردے کو اٹھاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی سرزمین جہاں ریت کے طوفان تو اٹھتے تھے مگر دلوں میں ہدایت کی ہوا نہیں چلتی تھی۔ ایک ایسی دنیا جہاں طاقت ہی قانون تھی اور کمزور کے لیے کوئی آواز نہیں تھی۔ یہ ہے عرب کی وہ حالت جو اسلام کے آنے سے پہلے تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جسے تاریخ نے دور جاہلیت کا نام دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا تھا عرب میں؟ لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے اور کیوں انسانیت اس قدر گر چکی تھی؟ آئیے آج ہم اس پردے کو اٹھاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کا عرب ایک وسیع ریگستانی علاقہ تھا۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے صحرا، تیز دھوپ، پانی کی شدید کمی۔ یہاں زندگی آسان نہیں تھی۔ زیادہ تر لوگ خانہ بدوش تھے جو اپنے اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ شہر کم تھے اور جو تھے بھی وہ زیادہ تر تجارتی مرکز تھے جیسے مکہ اور یثرب۔ ریگستانی ماحول نے عرب کے لوگوں کو سخت مزاج اور خود مختار بنا دیا تھا۔ ہر قبیلہ اپنی حفاظت خود کرتا تھا۔ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی باقاعدہ پولیس یا عدالت نہیں تھی۔ یہاں ایک ہی اصول چلتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ عرب کا پورا معاشرہ قبائل پر قائم تھا۔ ہر شخص کی پہچان اس کے قبیلے سے ہوتی تھی۔ قبیلہ ہی اس کی عزت تھا، قبیلہ ہی اس کی حفاظت تھا اور قبیلہ ہی اس کی طاقت تھا۔ مگر اسی نظام نے ایک خطرناک چیز کو جنم دیا، اندھی قبائلی عصبیت۔ لوگ حق اور باطل نہیں دیکھتے تھے، وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا آدمی کون ہے۔ اگر ان کے قبیلے کا فرد ظالم بھی ہوتا تب بھی وہ اس کا ساتھ دیتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتی تھیں، کبھی ایک اونٹ کے جھگڑے پر، کبھی پانی کے کنویں پر اور کبھی صرف انا کی خاطر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ جنگیں 40 سال تک چلتی رہیں۔ خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا تھا، معافی کو کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ مذہبی اعتبار سے عرب شدید گمراہی میں مبتلا تھا۔ اگرچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ توحید کا پیغام مٹ چکا تھا۔ اس کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی۔ کعبہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنا الگ بت رکھتا تھا۔ وہ ان بتوں کے سامنے جھکتے، ان سے مدد مانگتے، ان کے نام پر قربانیاں کرتے، حالانکہ وہ بت نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے تھے۔ جہالت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ کچھ لوگ سفر میں کھجور کا بت بناتے، پھر اسی کو پوجتے اور جب بھوک لگتی تو اسی کو کھا لیتے۔ یہ تھی عقل کی حالت۔ اخلاقی طور پر بھی معاشرہ شدید زوال کا شکار تھا۔ شراب نوشی عام تھی، جوا عام تھا، سود خوری عام تھی، لوٹ مار عام تھی۔ تجارت میں دھوکہ دینا ہوشیاری سمجھا جاتا تھا۔ طاقتور کمزور کا مال ہڑپ کر جاتا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ امانت اور دیانت نایاب ہو چکی تھی۔ جھوٹ بولنا معمول بن چکا تھا۔ غریب مزید غریب ہوتا جا رہا تھا اور امیر مزید طاقتور۔ معاشرے میں عدل کا نام و نشان نہیں تھا۔